بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے تصور شیخ کا عقیدہ۔ تصور یعنی خیال میں ہمیشہ یہ رہے، دھیان میں یہ رہے کہ میں کبھی تنہا نہیں ہوں، میرا شیخ یا میرا وہ پیر جس کی میں بیعت کیا ہوں وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور وہ میری نگہبانی کر رہا ہے، اور وہ میرے مصیبت میں یا کبھی مجھے وہ پیش آئے، مصیبت پیش آئے، وہ میری مدد کرے گا۔ یعنی ہمیشہ وہ تصور، دھیان یا تھاٹ میں وہی رہے کہ میرا شیخ میرے ساتھ ہے۔ اچھا، اگر 24 گھنٹے یعنی 24/7 آپ کے ساتھ ہے، اور اگر اس مرشد کے 10 یا 100 بھی اگر اس کے مرید ہیں تو عین وقت واحد میں ہر جگہ ظاہر ہو سکتا ہے، چونکہ اس کو کرنا کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک عقیدہ ہے جس میں مثالی کا، یعنی ہوا، پانی، مٹی وغیرہ سے ملا کے ان کا شیخ، اس کی شیخ کی روح ہمیشہ یہاں پہ گھومتی رہتی ہے دنیا میں، اپنے مریدوں کی نگاہ وہ کرتی رہتی ہے، نگہبانی کرتی رہتی ہے۔ تو جیسے یہ ہوا تو شیخ کی جو روح ہے ہوا، پانی، مٹی سے اپنے لیے ایک جسم بنا لیتی ہے، یا دوسری چیز بھی، یعنی اس کو جسم عنصری کہتے ہیں، یعنی ایلیمنٹ سے بنا لینا۔ اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے، سامنے اگر کوئی شخص ہے تو اس کا چہرہ آپ کے شیخ کے مانند ہو جاتا ہے، آپ کے شیخ پیر کے مانند۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، میں آپ کو دیتا چلوں۔ دیوبندی اور بریلوی دونوں میں بھی یہ عقائد ہے۔ سب سے مشہور روایت تو وہ ہے جو اس میں اربع ثلاثہ کہ سمندر میں ایک کشتی ڈوبنے والی تھی، قریب تھی کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو 1000 میل دور پر تھے، اب وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے اس کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اچھا، پھر دوسری چیز، دیوبند کے کوئی صاحب تھے، فخر الدین صاحب، ان کے دادا کہیں جا رہے تھے، راستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا، اور مگر تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، وہی ڈاکو ان کے لیے کھانا وغیرہ لے کے ان کی نظر، تو معلوم ہوا کہ ان کا جو چہرہ تھا ان کے جو ڈاکوؤں کے جو پیر یا مرشد کا تھا وہ ہو گیا تھا، تو اسی لیے ڈاکوؤں نے ان کی ضیافت شروع کر دی تھی۔ قصہ بھی ہے کہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، سامنے سے ایک گھوڑا بے قابو ہو کر بھاگ رہا تھا، تو ان کا جو شیخ تھا اس نے گھوڑے کا جو ہے لگام پکڑ کے گھوڑے کو کنٹرول کر لیا۔ یا وہ ہے دارالعلوم دیوبند میں 2 مولویوں میں جھگڑا چل رہا ہے، تو دارالعلوم یعنی قاسم نانوتوی جن کو مر کے 30-40 سال ہو گئے تھے، ان کی روح وہاں پہ آ گئی، یعنی ان کی روح کو معلوم ہو گیا کہ مولوی میں جھگڑا بھی ہو رہا ہے، تو خیر وہ آ گئے، یعنی جسم میں مثالی میں آ گئے، آ کے جو ہے نا وہاں پہ ان لوگوں کا جھگڑا چکا دیے۔ ایسے کئی قصے ہیں کہ یہ عقیدہ ان لوگوں نے شیعوں سے لیا ہے، چونکہ ایران میں جب کسی کو خدا حافظ کہتے ہیں، ہمارے من اللہ حافظ وغیرہ نہیں کہتے، لوگ خدا حافظ نہیں کہتے، صرف دست علی ہمراہ کہتے ہیں، یعنی دست علی ہمراہ تو باشد، یعنی حضرت علی کا ہاتھ ہمیشہ تیری نگہبان کرتے رہے۔ اور پھر کرسچنز میں بھی ہے کہ دا ہولی اسپرٹ جو تمہاری مدد کرتے رہے، تو یہ یعنی ایک قسم کا وہ ہے کہ ایک وہ ہے، یعنی ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی ہے جو آپ کی حفاظت کر رہی۔ یہ صوفیوں کے قصے ہیں، مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو جو ہمارا محافظ ایک اللہ تعالیٰ ہے، نہ کہ یہ کیا بولتے ہیں، یعنی مرید ہو رہا۔ اچھا، یہی عقیدہ جو ہے نا ہندوؤں میں بھی ہے، جس کو اوتار کہتے ہیں۔ جیسے آپ کے رام کی بیوی سیتا وہاں پہ سری لنکا میں پھنسی ہوئی تھی کئی سالوں سے، مگر یہاں سے راون نہیں، ہنومان جی چلے گیا اور ایک پلک میں اس کو وہاں سے اٹھا کے لایا۔ اسی قسم کے قصے دیوبندیوں میں بھی ہیں، جیسے امداد اللہ مہاجر گئے اور کشتی کو یعنی طوفان میں ڈوبنے سے بچا کے واپس بھی آ گئے۔ آج سے جب ہم چھوٹے تھے تو یعنی سفر پہ جاتے تھے، تو سفر پہ جاتے وقت بازو پر ایک امام ضامن بنتے تھے، تو عقیدہ وہی تھا کہ تم اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہیں تو تم امام ضامن، وہ شیعوں کا کوئی امام تھا ہوگا، وہ تمہاری حفاظت کرتا رہے۔
اللہ تعالیٰ ہم اس قسم کی خرافت سے دور رکھیں، آمین۔